تو آج ہم باچا خان کی آپ بیتی مائی لائف اینڈ اسٹرگل کے کچھ شروع کے ابواب دیکھ رہے ہیں، ان کی زندگی کے وہ ابتدائی سال جنہوں نے ان کی سوچ بنائی۔ جی ہاں، کتاب شروع ہوتی ہے ان کی پیدائش سے 1890 اتمازئی گاؤں۔ اور ان کے والد بہرام خان کا ذکر ہے کہ وہ بڑے خان تو تھے لیکن ان میں وہ سرداری والا غرور نہیں تھا، نرم دل، سخی۔ بالکل، اور یہ بات اہم ہے کہ وہ دوسرے خوانین جیسے نہیں تھے، مطلب حکومت کے کوئی بہت مدان نہیں تھے۔ ان کی والدہ کا بھی ذکر ہے، وہ بھی بہت فیاض تھیں۔ مہمان نوازی کا بھی ذکر ہے کہ والد خود کرتے تھے، انجان مسافروں کی بھی۔ یہ چیزیں یقیناً اثر کرتی ہیں۔ جی، اور خاندان میں بھی آپ دیکھیں مزاحمت کی تاریخ تھی۔ دادا سیف اللہ خان انگریزوں کے خلاف لڑے، پر دادا کو تو درانی حکمران نے شہید کروا دیا تھا ان کی وطن دوستی کی وجہ سے۔ پھر تعلیم کی بات آتی ہے، اس زمانے میں تو پختونوں کے لیے وہ ماحول ہی نہیں تھا، ہے نا؟ سکولز کی کمی، افسر زیادہ تر پنجابی، زبان کا مسئلہ الگ۔ اوپر سے وہ ملاؤں والی مخالفت، وہ سمجھتے تھے کہ انگریزی اسکول میں پڑھنا تو سیدھا سیدھا کفر ہے۔ وہ شعر بھی کتاب میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ ہاں، وہ سبق درمدر سے ووئی والا کہ پیسے کے غلام ہیں، جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، کتنی سخت بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے والد تعلیم کے حامی تھے، یہ بڑی بات ہے۔ پہلے مسجد بھیجا، حالانکہ وہاں کے ملا صاحب خود بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، پھر اسکول، جیسے بڑے بھائی ڈاکٹر خان صاحب گئے۔ پھر پشاور کے مشن اسکول کا تجربہ، یہ ان کے لیے کافی اہم رہا۔ ہیڈ ماسٹر وگرام اور ان کے بھائی جو ڈاکٹر تھے۔ جی، ان کی خدمت خلق، باچا خان اس سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ غیر لوگ، غیر مذہب ہمارے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو وہیں سے ان میں بھی وہ جذبہ پیدا ہوا خدمت کا۔ وہ فارسی کہاوت ہے نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ جذبہ ان کی وطن پرستی سے جڑا تھا۔ وہ اپنی کتاب میں بڑے فخر سے ذکر کرتے ہیں اپنے علاقے کی تاریخ کا، آریائی تہذیب، بدھ مت کا مرکز، گندھارا آرٹ۔ ہاں، بامیان، ادا، ٹیکسلا کی یونیورسٹیاں، پانینی جیسی شخصیات، پشتو کو بھی وہ قدیم آریائی زبان کے قریب مانتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں افسوس بھی کرتے ہیں کہ بعد کے کچھ عرب حکمرانوں نے مقامی ثقافت کو نقصان پہنچایا، سلطنت پر زیادہ دھیان دیا، اسلام کی اصل روح وہ کہتے ہیں پوری طرح نہیں آئی۔ اچھا، پھر وہ فوج میں کمیشن والا قصہ ہے، ان کو براہ راست کمیشن مل رہا تھا، لیکن ایک واقعے نے سب بدل دیا۔ جی، وہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک انگریز لیفٹیننٹ نے ان کے پختون دوست کی جو افسر تھا بے عزتی کی، وہ الفاظ بھی کوٹ کیے، یو ڈیم سردار صاحب، سو یو وانٹ ٹو بی این انگلش مین یو۔ ہاں، اس سے انہیں ایک دم احساس ہوا کہ یہ نوکری تو مطلب عزت والی نہیں، یہ تو غلامی ہے۔ بالکل، تو وہیں سے ارادہ بدلا، پھر انگلینڈ جا کر انجینئرنگ پڑھنے کا سوچا، والد بھائی سب راضی، پیسے بھی مل گئے۔ لیکن والدہ نہیں مانی، وہ جب اجازت لینے گئے تو وہ رونے لگیں، ڈر تھا کہ بیٹا پردیس سے واپس نہیں آئے گا۔ جی، تو والدہ کی محبت میں انہوں نے وہ ارادہ چھوڑ دیا، اور پھر آپ دیکھیں فیصلہ کیا کہ زندگی قوم اور انسانیت کی خدمت میں لگانی ہے۔ یہ ایک بڑا موڑ تھا ان کی زندگی میں۔ پھر عملی سیاست کی طرف آئے۔ 1901 کا وہ فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن ایکٹ FCR، جسے وہ کالا قانون کہتے تھے۔ اور واقعی کالا قانون تھا۔ کتاب میں تفصیل ہے کہ کتنا ظالمانہ تھا، بغیر ثبوت گرفتاری عورتوں تک کو نہیں بخشا جاتا تھا، اور جرگے انگریز بناتے تھے، سزا کے خلاف اپیل بھی نہیں تھی۔ سیکشن 40 کا خاص ذکر ہے کہ وہ سیاسی قیدیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسی ماحول میں تعلیم کی کمی اور مولاؤں کی مخالفت کے باوجود انہوں نے حاجی صاحب ترنگزئی جیسے رہنماؤں کے ساتھ مل کر اسکول کھولنے شروع کیے۔ 1910 میں اتمان زئی میں پہلا قومی اسلامی اسکول کھولا، پھر صوبے میں اور بھی کئی۔ وہ آل ہلال جیسے اخبارات بھی پڑھتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے۔ اور دیوبند کے علماء سے بھی رابطے میں تھے، جیسے شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا عبید اللہ سندھی۔ ان سب کا مقصد ملک کی آزادی تھا۔ 1914 میں باجور میں ایک مرکز بنانے کی بھی کوشش ہوئی تھی آزادی کی جدوجہد کے لیے۔ جی، لیکن وہ مولانا عبید اللہ سندھی نہیں پہنچ سکے۔ پھر پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی تو وہ منصوبہ رہ گیا۔ حاجی صاحب اور باقی لوگ بنیر چلے گئے۔ بعد میں انگریزوں نے یہ اسکول بند کروا دیا۔ پھر 1919 آیا، رولٹ ایکٹ اور اس کے خلاف تحریک۔ باچا خان نے اس میں بھرپور حصہ لیا، اپنے گاؤں میں بڑا جلسہ کیا، اور پھر جب پشاور جا رہے تھے ایک میٹنگ کے لیے تو پتہ چلا ماشاء اللہ لگ گیا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے محمد کے علاقے میں چلے گئے، لیکن وہاں سے پکڑے گئے۔ کتاب میں وہ بیڑیوں والی بات بھی ہے
کہ ناپ کی نہیں تھی؟ ہاں، چھوٹی بیڑیاں پہنا دیں جس سے پاؤں زخمی ہو گئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ظلم کی نوعیت بتاتی ہیں۔ پھر مقدمہ چلا، لیکن چیف کمشنر سر جارج روس کیپل کے سامنے کوئی ثبوت نہیں تھا، کیس نہیں بنا۔ مگر سزا پھر بھی ہوئی۔ گاؤں پر 30,000 روپے جرمانہ، جو مقامی اہلکاروں اور ایک خان نے مل کر، کتاب کہتی ہے، 100,000 سے زیادہ وصول کیا۔ ارے مجھے دے دیں۔ اور اگلی صبح بیٹا ٹھیک ہونے لگا اور وہ خود بیمار ہو کر وفات پا گئیں۔ بہت ہی دل دکھانے والا واقعہ ہے۔ کتاب میں آگے چل کر 1919 کے برطانوی مارشل لاء اور 1958 کے پاکستانی مارشل لاء کا موازنہ بھی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ پہلا جنگ اور بے چینی کے دوران لگا، دوسرا امن کے وقت میں الیکشن روکنے کے لیے۔ اور ان کا خیال یہ ہے کہ دونوں نے عوام میں ایک شعور پیدا کیا کہ انہیں آزادی حاصل کرنی ہے۔ تو یہ جو ابتدائی تجربات تھے، خاندان، تعلیم کی جد و جہد، ناانصافی، ذاتی نقصان، قید، جی، یہ سب مل کر ان کی جو آگے کی عدم تشدد پر مبنی جدوجہد تھی، اس کی بنیاد بن رہے تھے۔ تو جیل سے رہائی کے بعد وہ جو ایک نیا جوش و جذبہ تھا لوگوں میں۔ جی بالکل، اور خلافت تحریک بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کافی زوروں پر تھی اس وقت۔ ہاں، لیکن یہ تھوڑی عجیب بات نہیں کہ ہندوستانی مسلمان اپنے ملک کے مسئلوں سے زیادہ باہر کیا ہو رہا ہے اس میں زیادہ دلچسپی لے رہے تھے؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اصل میں خلافت تحریک نے دیکھیں تنظیم سازی کا ایک تجربہ تو دیا، گاؤں گاؤں تک کمیٹیاں بن گئیں، مراکز بنے، لیکن وہ پھر چل نہیں پایا نا وہ سارا نظام۔ نہیں، وہ قائم نہیں رہ سکا۔ اور دیکھیں کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے وہ تنظیم چلانے کا ہنر اور مستقل مزاجی، یہ تو بہت ضروری ہیں۔ اور صحیح قیادت بھی شاید۔ بالکل، دو چیزیں لازمی ہیں، صحیح عقیدہ اور صحیح قیادت۔ صحیح۔ اچھا، اور ذاتی سطح پر بھی تو مشکلات تھیں۔ وہ نوشیرہ بم دھماکے والا واقعہ، پشاور میں گرفتاری ہو گئی تھی۔ جی، اور وہ CID افسر مسٹر شارٹ، اس کا رویہ تو بہت ہی کیا کہیں گے، سخت تھا۔ کبھی زور سے بولنا، کبھی آہستہ، اور سردی میں باہر کھڑا رکھا یہ سب۔ ہاں، اور پھر کوئی وجہ بتائے بغیر ہفتہ بھر لاک اپ میں، پوچھو تو جواب ملتا، میری مرضی۔ بھائی انکوائری پہلے کرو یا گرفتاری، یہ کیسی منطق ہے؟ یہ تو صاف زیادتی تھی۔ بالکل۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ 1920 کی ہجرت تحریک کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، وہ دہلی کانفرنس میں کسی نے تجویز دی، اور جو بات پہلے مذاق لگی تھی وہ تو ایک المیہ بن گئی، ایک ٹریجڈی۔ پشاور میں ہجرت کمیٹی بھی بنی پھر۔ جی، اور انگریزوں کا کردار دیکھیں، پہلے تو روکا، جب دیکھا لوگ نہیں رک رہے تو خود ہی حوصلہ افزائی شروع کر دی۔ تاکہ افغانستان پر بوجھ پڑے اور یہاں سے سیاسی کارکن نکل جائیں۔ بالکل، یہی مقصد تھا۔ ساتھ میں اپنے جاسوس بھی بھیج دیے۔ اور کچھ مولویوں نے بھی تو عجیب فتوے دیے تھے، جیسے وہ طلاق والا، کہ ہجرت نہ کرنے والے کی بیوی کو طلاق۔ ہاں، حالانکہ بہت سی خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ گئی تھیں، خود باچا خان بھی تو گئے تھے ہجرت پر۔ تو انہوں نے کیا دیکھا وہاں؟ شاہ امان اللہ خان مدد کرنا چاہتے تھے؟ جی، وہ تو زمین، روزگار سب دینا چاہتے تھے، لیکن وہی بات، برطانوی جاسوس تھے، کچھ مقامی لوگ بھی مخالف تھے، انہوں نے جہاد کا نعرہ لگوا کر سارا منصوبہ خراب کر دیا۔ کابل میں شاہ امان اللہ سے ملاقات کا ذکر بھی ہے، وہ زبان والا مسئلہ؟ ہاں، بڑا دلچسپ ہے۔ بادشاہ کو کئی زبانیں آتی تھیں مگر پشتو نہیں، جو ان کی اپنی مادری اور قومی زبان تھی۔ اچھا۔ جی، جب توجہ دلائی تو انہوں نے سیکھنا شروع کی۔ پھر وہ حبیبیہ کالج گئے، وہاں طلباء سے پوچھا تو پتہ چلا وہ بھی خود کو افغان تو کہتے ہیں مگر اپنی زبان نہیں جانتے۔ یہ تو ویسی بات ہو گئی جیسے وزیر خارجہ محمد طرزی کی محفل میں ہوئی تھی کہ انگریز آئے، اپنی زبان نافذ کی، لاکھوں نے سیکھ لی۔ بالکل۔ تو افغانستان میں پشتو کو قومی زبان کیوں نہیں بنایا جاتا؟ اگر بناتے تو آج سب بول رہے ہوتے۔ تو ہجرت تو ناکام ہو گئی۔ پھر کیا کیا؟ پھر واپس آ کر باجوڑ میں آزاد قبائل کے لیے اسکول کھولنے کی کوشش کی۔ دھیر کے ایک گاؤں خالو میں اسکول کھولا بھی، لوگ بہت خوش تھے۔ لیکن وہ چل نہیں سکا۔ نہیں، انگریز پولیٹیکل ایجنٹ نے نواب دھیر پر دباؤ ڈالا اور اسکول گروا دیا۔ تعلیم سے دشمنی تو صاف نظر آتی ہے۔ پھر آٹمانزئی واپس آ کر 1921 میں وہ آزاد ہائی اسکول قائم کیا، قاضی عطا اللہ، میاں احمد شاہ ان کے ساتھ مل کر۔ جی بالکل، اور ٹیچرز کی کمی تھی تو خود بھی پڑھایا۔ تنخواہیں بھی کم تھیں، انگریز پھر وہی کرتے تھے، نئے ٹیچرز کو ڈرانا دھمکانا یا نوکری کا لالچ دے کر توڑنا۔ اسی دوران وہ خلافت کمیٹی پشاور والی، اس میں کچھ اختلافات تھے؟
جی، تو صدارت قبول کی، لیکن ایک شرط پر کہ جو چندہ آئے گا وہ صوبے کی تعلیم پر خرچ ہوگا۔ اچھا۔ پھر قبائلی علاقوں کے دورے شروع کیے تو چیف کمشنر نے والد صاحب کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ یہ کام بند کرو۔ او، تو والد صاحب نے کیا کہا؟ انہیں سمجھایا کہ یہ قوم کی خدمت، تعلیم کا کام، یہ تو نماز کی طرح مقدس فرض ہے۔ تو وہ مان گئے اور کہا پھر کبھی نہ چھوڑنا۔ زبردست۔ لیکن پھر گرفتاری ہو گئی 11 دسمبر 1921 کو؟ ہاں، کچھ دن بعد ہی 3 سال قید بامشقت۔ جیل کے حالات تو آپ کو پتہ ہی ہے، بہت خراب تھے۔ کھانا، کپڑے، چکی پیسنا، بیڑیاں، گلے میں توک۔ بہت سخت۔ جی، ایک ہندو وارڈر تھے، وہ کچھ ہمدردی کرتے تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے تو غصے میں سزا سنائی تھی، ہجرت اور آزاد اسکول کھولنے پر۔ جیل میں اصولوں پر سختی سے عمل کیا، خودداری قائم رکھنے کے لیے۔ حکومت نے رہائی کی پیشکش بھی کی۔ شرط کے ساتھ؟ ہاں، کہ گاؤں کے دورے بند کر دو، تو وہ ٹھکرا دی۔ جیل میں اور کون لوگ تھے؟ وہ چمرکنڈ کے مجاہدین سے ملاقات ہوئی، ان میں آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی۔ وہ پنجابی بھائیوں میں گروہبندی کی عادت کا بھی ذکر ہے۔ ایک حافظ قرآن تھا، وہ مخبر نکلا، اچھے کارکنوں کو پھنسواتا تھا۔ اچھا، اس کے خلاف کچھ کیا؟ جی، خط لکھ کر باہر بھجوایا تھا۔ پشاور جیل کے بعد پھر ڈیرہ اسماعیل خان جیل بھیج دیا۔ وہاں کے حالات کیسے تھے؟ وہاں پہلے تو چکی پیسی، پھر جیلر نے منع کیا مگر خود انکار کر دیا کہ نہیں، میں پیسوں گا۔ کھانا اتنا خراب تھا کہ بلی نے بھی نہیں کھایا ایک بار۔ اللہ! وہاں ایک ڈپٹی جیلر تھا، گنگا رام، بڑا رشوت خور، نوجوان قیدیوں کا استحصال کرتا تھا۔ اس کے خلاف آواز اٹھائی تو پھر؟ سپرنٹینڈنٹ سے شکایت کی تو اس نے ورکشاپ میں لفافے بنانے کا کام دے دیا۔ دوسرے قیدیوں کو بھی سمجھایا کہ لڑو مت، رشوت مت دو۔ گنگا رام ناراض ہو گیا، اس نے سپرنٹینڈنٹ سے شکایت کر کے ڈیرہ غازی خان جیل بھجوا دیا۔ اوہو، منتقلی بھی مشکل ہوئی ہوگی۔ بیڑیاں، ہتھکڑیاں۔ جی، بیڑیاں، ہتھکڑیاں، گلے میں توق، پردہ لگی گاڑی، پھر ٹرین کا سفر بہت سخت تھا۔ ڈیرہ غازی خان جیل میں کون تھے؟ وہاں پنجاب کے سیاسی قیدی تھے، سکھ تھے، ہندو تھے۔ سی کلاس میں رکھا گیا کیونکہ فرنٹیئر کے قیدیوں کے لیے کوئی اور کلاس تھی ہی نہیں۔ وہاں کھانا وغیرہ بہتر تھا؟ ہاں، وہاں بہتر تھا، قیدی خود بناتے تھے۔ سکھ اور ہندو قیدیوں سے بہت اچھا سلوک رہا۔ وہ جو غلط فہمی تھی نا کہ پٹھان خون پیتے ہیں، وہ دور ہوئی۔ اچھا، یہ بھی بات ہوئی؟ جی، اور زبان اور مذہب کی سمجھ پر بھی بات ہوئی۔ جیسے گرو گرنتھ صاحب تو سب سمجھتے تھے، لیکن سنسکرت یا عربی سمجھنا مشکل تھا۔ وہاں بھی کوئی مسئلہ ہوا؟ وہ گاندھی ٹوپی والا؟ ہاں، انسپیکٹر جنرل آیا، کرنل ویڈ۔ اس نے گاندھی ٹوپی اور کالی پگڑی پر ہنگامہ کیا۔ حکم عدولی ہوئی تو قیدیوں نے صرف لنگوٹ پہننا شروع کر دیا۔ صرف لنگوٹ؟ جی، سکھوں اور ہندوؤں کو 9 مہینے اضافی قید ملی۔ بعد میں ہندو مان گئے، سکھوں کو پھر 9 مہینے سزا ملی۔ آخر وہ بھی مان گئے، صرف سردار کھڑک سنگھ اور باچا خان رہ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ کھڑک سنگھ کی تو انسپیکٹر جنرل سے تلخ کلامی ہو گئی، انہیں قید تنہائی ملی، دودھ بند ہو گیا۔ پھر میانمالی جیل بھیج دیا گیا، وہاں قید تنہائی کے سیل الگ تھے۔ سپرنٹینڈنٹ بھی عجیب تھا، گھل مل بھی جاتا مگر رویہ تضحیک آمیز بھی تھا۔ آخرکار رہائی کب ہوئی؟ 1924 میں؟ جی، 1924 میں رہائی سے کچھ دن پہلے پشاور لائے اور آٹمانزائی میں اسکول کے باہر رہا کیا۔ لوگ جلوس نکالنا چاہتے تھے، حکومت نے نہیں نکالنے دیا۔ اسکول کیسا چل رہا تھا؟ بہت اچھا۔ اس کی ترقی کا صحرا تو ان لڑکوں اور اساتذہ کے سر تھا جنہوں نے غیر موجودگی میں سنبھالا۔ اسکول کی سالگرہ پر لوگوں نے فخر افغان کا خطاب دیا۔ اور وہ شیر اور بھیڑ والی کہانی بھی سنائی تھی؟ ہاں، کہ تم بھیڑ نہیں شیر ہو، شیر کی طرح دہاڑو۔ پھر 1926 میں حج پر گئے؟ جی، تیسرے درجے میں سفر کیا۔ سمندری بیماری، انفلوئنزا، کافی مشکل سفر تھا۔ جدہ میں سامان بھی گم ہو گیا۔ اوہ، مکہ میں کیا صورتحال تھی؟ وہاں سعودی حکومت کا قبضہ ہو چکا تھا، امن تھا۔ عالمی مسلم کانفرنس میں شرکت کی لیکن وہ کچھ خاص نتیجہ خیز نہیں رہی۔ صحت کے لیے طائف بھی گئے تھے؟ جی، وہاں ایک پٹھان خاندان سے ملے جن کے بچے پشتو نہیں بولتے تھے۔ ایک داڑھی والے صاحب ملے جو تبرکات دکھانا چاہتے تھے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا حوالہ دیا۔ پھر مدینہ، یروشلم گئے۔ یروشلم میں تو وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، بیگم کا انتقال ہو گیا۔ جی، وہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس کے بعد دوبارہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر فلسطین، لبنان، شام، عراق کا سفر کیا اور واپس آئے۔ واپس آ کر پھر صحافت کی طرف توجہ دی؟
پختون جریدہ؟ ہاں، دیکھا کہ صوبے میں کوئی اپنا قومی اخبار ہی نہیں، تو مئی 1928 میں پشتو میں پختون شروع کیا۔ لوگوں کا رد عمل کیسا تھا؟ پشتو سے تو لوگ تھوڑے دور ہی تھے۔ بالکل، تعلیم یافتہ لوگ بھی پوچھتے تھے پشتو میں ہے کیا؟ انہیں سمجھانا پڑا کہ بھائی زبان خود نہیں بنتی، بنانی پڑتی ہے۔ کچھ ملا تو کہتے تھے پشتو جہنم کی زبان ہے۔ اللہ معاف کرے، لیکن پختون مقبول ہوا؟ بہت زیادہ۔ امریکہ تک سے پختونوں نے مدد بھیجی۔ افغانستان میں اتنا مقبول ہوا کہ شاہ امان اللہ نے اس سے متاثر ہو کر جاگ پختون شروع کیا اور پشتو کو قومی زبان بنانے کا ارادہ کیا۔ لیکن پھر ان کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ ہاں، انگریزوں نے پھر ملاؤں کو استعمال کیا، بغاوت کروا دی اور شاہ امان اللہ کو ملک چھوڑنا پڑا۔ افغانستان کی تباہی کو اپنی تباہی محسوس کیا۔ اس پر پھر ہندوستان کا دورہ کیا مدد کے لیے؟ جی، پنجاب میں اقبال ظفر علی خان سے ملے۔ اقبال کے بارے میں پہلے ساتھیوں کی رائے کچھ اچھی نہیں تھی، جو بعد میں بدل گئی۔ اور لکھنؤ میں گاندھی جی اور نہرو سے پہلی ملاقات ہوئی 1928 میں؟ جی، پہلی ملاقات تھی۔ دہلی میں مولانا محمد علی سے ملے۔ وہ بڑے سادہ تھے، لیکن لگ رہا تھا کہ شوکت علی کے اثر میں ہیں۔ اچھا؟ ہاں، جب وہ امان اللہ کے بارے میں وہی باتیں کرنے لگے جو انگریز کرتے تھے تو انہیں ٹوکا، تو کہنے لگے کہ ہاں مجھے حقیقت جاننی ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ شوکت علی اس لیے ناراض تھے کہ انہیں امان اللہ سے اتنی رقم نہیں ملی تھی جتنی وہ امید کر رہے تھے۔ یہ لیڈرشپ، قومی شناخت اور یہ بیرونی اثرات، یہ سب کتنا پیچیدہ ہے۔ بالکل، اور یہ تضاد بھی کہ قومیں اکثر اپنے زندہ لیڈروں سے زیادہ گزرے ہوئے لوگوں کی قدر کیوں کرتی۔ باچا خان نے قومی ترقی کے لیے 2 راستوں کی بات کی، ایک مذہب، دوسرا حب الوطنی یعنی پیٹریوٹزم۔ ہاں، اور انہوں نے مثال دی یورپ اور امریکہ کی۔ کہا کہ وہاں شاید مذہب اتنا اہم نہ ہو، لیکن قوم پرستی، قومی شعور، اس کی وجہ سے وہ آگے ہیں۔ صحیح۔ اور ان کا زور اس بات پر تھا کہ پختون صرف اپنے لیے نہ جئیں، قوم کا سوچیں۔ یعنی اصل خوشحالی تبھی ہے جب پوری قوم ترقی کرے، یہ نہیں کہ بس چند لوگ امیر ہو جائیں۔ بالکل، اسی سوچ سے پھر خدائی خدمتگار یعنی خدا کی خدمتگار کا نام آیا۔ اور مقصد صرف سیاسی نہیں تھا، معاشرتی پہلو بہت اہم تھا۔ جی، جیسے آپس کے جھگڑے ختم کرنا، وہ جو دشمنیاں چلتی تھیں، فضول خرچی کم کرنا، خدمت کا جذبہ۔ ہاں، اور وہ جو حلف نامہ تھا ان کا، وہ اوتھ، وہ تو بہت کلیدی چیز تھی۔ اس میں دیکھیں، عدم تشدد کی بات، بدلہ نہ لینے کا عہد، بھائی چارہ، سادہ زندگی، اور روزانہ کم از کم 2 گھنٹے سماجی خدمت۔ یہ اس وقت کے لیے جہاں بدلے کا رواج تھا بہت ریڈیکل بات تھی۔ اچھا، پھر کتاب میں کلکتہ خلافت کانفرنس کا ذکر ہے۔ جی ہاں، وہاں پنجابی لیڈروں اور علی برادران میں کافی تلخی نظر آئی۔ ہاں، وہ ایک واقعہ بھی تھا کہ چاقو تک نکل آیا۔ اوئے، اور باچا خان کو محمد علی کا رویہ خاص طور پر ہندوؤں کے خلاف کچھ پسند نہیں آیا۔ جی، اس کے برعکس جب وہ کانگریس سیشن گئے تو گاندھی جی سے بہت متاثر ہوئے۔ اچھا، کس طرح؟ وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ کوئی نوجوان بار بار انہیں ٹوک رہا تھا اور گاندھی جی بس مسکرا رہے تھے، تحمل سے سن رہے تھے۔ یہ فرق ان کے لیے یقیناً بہت معنی خیز ہوگا۔ جی، یہ طاقت کے اظہار کا ایک بالکل مختلف انداز تھا جو وہ دیکھ رہے تھے۔ تو خیر، تحریک تو تیزی سے پھیلی، گاؤں گاؤں وہ روایتی جرگے بنے۔ جی، لوکل کاؤنسلز کے طرح، اور وہ خدائی خدمتگار بھرتی کرتے تھے۔ ظاہر ہے انگریز حکومت کو تو فکر ہونی تھی، انہوں نے حکم دیا کہ تحریک بند کرو۔ اور بادشاہ خان نے انکار کر دیا، جس پر انہیں اور بہت سے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان گرفتاریوں کے بعد پھر وہ پشاور کا بڑا واقعہ ہوا، قصہ خوانی بازار والا۔ جی، 23 اپریل 1930، ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ۔ فوج نے 79 لوگوں پر گولیاں چلائیں۔ بہت سے لوگ شہید ہوئے۔ ہاں، اور وہیں وہ گڑوالی ریجمنٹ والا واقعہ بھی ہوا نا، جب انہوں نے اپنے ہی لوگوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا وہ۔ جیل کے اندر کی زندگی کا بھی ذکر ہے کتاب میں۔ جی، گجرات جیل کا۔ وہاں مختلف علاقوں و مذاہب کے لیڈر اکٹھے تھے۔ اچھا، جیسے؟ ڈاکٹر انصاری تھے، وہ پارلیمنٹ کی طرح مباحثے کرواتے۔ گیتا کی کلاسز بھی ہوتی تھیں، قرآن کی بھی۔ دلچسپ۔ حتیٰ کہ سکھوں کے جھٹکا کے حق پر بھی بات ہوئی تو باچا خان نے ان کا ساتھ دیا۔ یعنی مذہبی رواداری کی فضا تھی۔ جی بالکل، لیکن جب لیڈر جیل میں تھے تو باہر صوبے میں حالات بہت خراب ہو گئے۔ ظلم بڑھ گیا؟ بہت زیادہ۔
انگریزوں نے صوبے کو تقریباً باقی ہندوستان سے کاٹ دیا۔ خدائی خدمتگاروں کے دفاتر جلائے، مارا پیٹا گیا۔ لیکن تحریک تو پھر بھی چلتی رہی۔ ہاں، بلکہ شاید اس ظلم نے اسے مزید تقویت دی۔ وہ محمد عباس خان والا واقعہ مشہور ہے کہ گرفتاری کے وقت احتجاجاً اپنے کپڑے لال رنگ لیے۔ اچھا، ایک اہم موڑ تب آیا جب مدد کی ضرورت پڑی، مسلم لیگ سے رابطہ کیا گیا۔ جی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ غالباً وہ انگریزوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر مجبوری میں کانگریس کے پاس گئے۔ ہاں، کانگریس نے مدد کی حامی بھری، لیکن ایک شرط رکھی کیا شرط تھی؟ کہ خدائی خدمتگار ہندوستان کی مکمل آزادی کی جدوجہد میں شامل ہوں۔ صوبائی جرگے نے یہ مان لیا۔ اس پر انگریزوں کا کیا رد عمل تھا؟ انہیں شاید اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے باچا خان کو اصلاحات کی پیشکش کی، لیکن شرط یہ رکھی کہ کانگریس کو چھوڑ دیں۔ لیکن باچا خان نے انکار کر دیا۔ جی، کہا کہ ایک تو وعدہ خلافی نہیں کرنی، دوسرا اب انگریزوں پر اعتبار نہیں رہا۔ اس کے بعد پھر وہ بنو شہر کا محاصرہ؟ ہاں، تاکہ لوگ بھوک سے تنگ آ کر تحریک چھوڑ دیں، لیکن یہ چال بھی ناکام ہوئی۔ کیسے؟ ایک تھے ملک اکبر علی خان۔ انہوں نے دریا کے ذریعے بڑی بہادری سے لوگوں تک خوراک پہنچائی۔ زبردست۔ اسی دوران ایک اور واقعہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ذکر ہے۔ کرنل نوئل نے ہندو مسلم فساد کروانے کی کوشش کی۔ اوہ، کیسے؟ جعلی خدائی خدمتگار استعمال کیے۔ یہ بالکل وہی تقسیم کرو اور حکومت کرو والی پالیسی تھی۔ یہ تو بہت خطرناک چالیں تھیں۔ جی، آخر میں کتاب قبائلی علاقوں کا ذکر کرتی ہے، وہاں بھی بے چینی پھیل گئی۔ قبائل نے بھی کوئی قدم اٹھایا؟ انہوں نے انگریزوں کو الٹیمیٹم دیا کہ گاندھی جی اور باچا خان کو رہا کرو ورنہ جنگ ہوگی۔ تو مطلب تحریک کی جڑیں بہت گہری ہو چکی تھیں۔ بالکل۔ باچا خان کتاب میں پختونوں کی اس تقسیم پر بہت دکھ کا اظہار کرتے ہیں جو انگریزوں نے کی، انتظامی تقسیم۔ یعنی صوبہ سرحد، قبائلی علاقہ جات، بلوچستان کے حصے۔ جی، وہ کہتے ہیں یہ اس لیے کیا تاکہ یہ قوم متحد نہ ہو سکے، اور وہ اس بات پر بھی افسوس کرتے ہیں کہ قبائل کو کیسے وحشی بنا کر پیش کیا گیا۔ جبکہ وہ اپنی روایات میں مہمان نواز اور بہادر ہیں۔ صحیح۔ کتاب میں باچا خان کے ایک خواب کا بھی ذکر ہے جی، کہ بلوچستان سے چترال تک تمام پختون ایک متحدہ بھائی چارے میں ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کیسے وہ ان لوگوں کو جنہیں دنیا نے غلط سمجھا، دبایا، انہیں امن اور آزادی کی دنیا میں لانا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تاریخ میں قوموں کی شناختیں کیسے بنتی ہیں، کیسے بگاڑی جاتی ہیں، اور ان کے اپنے بیانے، ان کی اپنی آواز کتنی اہم ہوتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب گاندھی ارون پیکٹ ہوا۔ مقصد تو تھا کہ سول نافرمانی ختم ہو، سیاسی قیدی رہا ہوں۔ ہاں، قیدی رہا ہونا شروع بھی ہوئے، مگر باچا خان کو نہیں چھوڑا گیا فوراً۔ کچھ مسلم لیڈرز جیسے سر فضل حسین، صاحبزادہ عبدالقیوم، وہ ملنا بھی چاہتے تھے جیل میں، لیکن باچا خان نے انکار کر دیا کہ بھئی مشکل وقت میں تو کوئی نہیں آیا۔ خیر، پھر پختونوں کا ایک وفد گاندھی جی کے پاس گیا۔ اصلاً میں مسئلہ یہ تھا کہ انگریز انتظامیہ، خاص کر جو چیف کمشنر تھے سرحد کے، سر اسٹیورٹ پیئرز، وہ سخت خلاف تھے۔ اچھا۔ جی، انہوں نے تو کہا تھا یا میں رہوں گا صوبے میں یا باچا خان۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی موجودگی حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ پھر گاندھی جی نے لارڈ ارون وائسرائے سے بات کی۔ ہاں، مگر ارون کو بھی شک تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی پختون اور عدم تشدد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں لگتا۔ بالکل، لیکن گاندھی جی اصرار کرتے رہے تو شک کے باوجود ارون نے رہائی کا حکم دے دیا۔ یہ شک ویسے انگریزوں کی عمومی سوچ بھی دکھاتا ہے پختونوں کے بارے میں، ہے نا؟ یقیناً جنگجو قوم سمجھتے تھے، تو عدم تشدد پر یقین کرنا مشکل تھا۔ خیر، واپسی ہوئی تو استقبال بہت زبردست ہوا، اور آتے ہی انہوں نے کام شروع کر دیا۔ اور وہ تقریریں، خاص کر وہ جملہ انگریز کا ایک سینگ ٹوٹ گیا ہے، دوسرا تم توڑو، اس سے تو انگریز بہت ہی پریشان ہوئے، یہاں تک کہ ان کے اپنے کچھ ساتھی بھی تھوڑا گھبرا گئے کہ اب پھر گرفتاریاں ہوں گی۔ جی، یہ وہ اندرونی دباؤ اور اختلافات تھے جنہیں انگریز استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کام آپ کرتے ہیں، نام ان کا ہوتا ہے، اس قسم کی باتیں پھیلا کر۔ اسی دوران وہ پہلی بار خدائی خدمتگاروں کے وفد کے ساتھ کراچی گئے، کانگریس اجلاس میں۔ ہاں، وہ لال وردی والے خدائی خدمتگار، ان کے نظم و ضبط کی بڑی تعریف ہوئی۔ وہاں پھر کانگریس کے بڑے لیڈر سے ملاقاتیں ہوئیں۔ جواہر لال نہرو سے پہلی ملاقات میں ہی کچھ نوک جھوک ہو گئی۔ اچھا، وہ کیا قصہ تھا؟ کشکش کی جرگہ کے لیے باچا خان نے شکریہ کہا اور بولے پیسے نہیں چاہیے، ہمیں لڑکیوں کے لیے اسکول بنوا دیں، ایک ہسپتال بنوا دیں۔ تو نہرو ناراض ہو گئے؟ ہاں،
کہتے ہیں کہ وہ اس جواب پر خوش نہیں تھے۔ یہ باچا خان کی اصول پسندی دکھاتا ہے، ان کے لیے مقصد اہم تھا، پیسہ نہیں۔ بالکل، یہ ان کی خودداری اور خدمت کا جذبہ تھا۔ پھر کوہاٹ کا دورہ کیا تو وہاں انگریز بھرتی افسروں نے شکایت کر دی کہ یہ فوجی علاقہ ہے، یہ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ نئے وائسرائے لارڈ ولنگڈن نے گاندھی جی سے کہا کہ انہیں گرفتار کرنا پڑے گا۔ گاندھی جی نے مخالفت کی کہ یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے دیوداس گاندھی کو بھیجنے کی اجازت مانگی کہ وہ جا کر صورتحال دیکھیں۔ اسی دوران وہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا، ہے نا، چارسدہ کے قریب۔ جی ناکام رہا کیونکہ وہ گاڑی بدل چکے تھے۔ بعد میں الزام لگا کہ یہ سرکاری اہما پر تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انگریز سرکار کس حد تک جا سکتی تھی اس تحریک کو دبانے کے لیے۔ انہوں نے وہ خاکسار پارٹی بھی بنوائی تھی خدائی خدمتگاروں کے مقابلے میں، عنایت اللہ مشرقی کی۔ ہاں، لیکن وہ سرحد میں اتنی کامیاب نہیں ہوئی۔ پھر شملہ میں میٹنگز ہوئیں، فیروز خان نون سے ملے۔ مسلم لیگ والے؟ انہوں نے اعتراض کیا ہوگا کانگریس میں شاملیت پر، بالکل، کہ اس سے مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔ باچا خان کا جواب وہی تھا، ہم پہلے آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے انکار کیا، اب آزادی چاہیے تو ساتھ دیں۔ مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ اس وقت کی مسلم سیاست کی تقسیم دکھاتا ہے۔ وہیں فارن سیکرٹری ہاول اور ہوم سیکرٹری ایمرسن سے بھی ملے۔ ایمرسن سخت تھے، ہے نا؟ انہوں نے وہ تقریر والی بات کی۔ جی، کیا آپ نے کہا گورے چہرے کالے دل۔ باچا خان نے پورا سیاق و سباق بتایا کہ میں نے اصلاحات نہ ہونے کے پس منظر میں کہا تھا کیسا ہے۔ افسروں کے رویوں میں فرق ہوتا تھا، کوئی نرم، کوئی سخت۔ آخر میں چیف کمشنر سر رالف گرفت سے ملاقات ہوئی۔ قبائل، افغانستان، روس، ان سب پر بات ہوئی۔ باچا خان نے کہا حل سماجی اصلاحات، تعلیم، صنعت میں ہے، ظلم میں نہیں۔ گرفت بظاہر متاثر لگا، نوٹس لیتا رہا، مگر دہلی سے واپسی پر پہلا کام کیا کیا؟ 24 دسمبر 1931 کو گرفتار کر لیا۔ امید کے فوراً بعد مایوسی۔ کتاب میں آگے تشدد اور عدم تشدد کا فرق بتایا ہے۔ جی، کہ عدم تشدد نے لوگوں کو نڈر بنایا، محبت سکھائی، جبکہ انگریزوں نے ظلم کی انتہا کر دی تاکہ یہ لوگ تشدد پر اتر آئیں۔ وہ کپڑے اتروانا، نازک اعضاء پر تشدد، غلاظت میں پھینکنا، ناقابل بیان ظلم تھے۔ برفیلے پانی میں ڈبکیاں، کوڑے مارنا، مگر خدائی خدمتگار ثابت قدم رہے۔ انگریز سمجھتے تھے عدم تشدد والا پشتون زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اسے طاقت سے دبانا مشکل تھا۔ نظریے کو کیسے مارے؟ گرفتاری کے بعد انہیں ہزارہ باغ جیل بھیجا گیا، بہار میں۔ راستے میں بھی وہ ایک پنجابی آفیسر کا رویہ سخت تھا اور ایک انگریز آفیسر مہربان۔ جیل میں اکیلے تھے تو بیمار پڑ گئے۔ پھر ڈاکٹر خان صاحب، ان کے بھائی، کو ساتھ رکھا گیا۔ وہاں بہار کے قیدیوں سے دوستی ہوئی، راجندر پرساد، کرپلانی۔ وہ ذات پات والا قصہ بھی دلچسپ ہے کہ ایک اونچی ذات کا قیدی پہلے چھوتا نہیں تھا، پھر ان کے ہاتھ سے چائے پکوڑے لے کر کھا لیے۔ مشترکہ جدوجہد سماجی دیواریں گرا دیتی ہے۔ ایک بہاری خاتون قیدی کی ہمت کا بھی ذکر ہے، جو شوہر کے منع کرنے پر بھی آزادی کی جنگ میں شریک ہوئی۔ قید کے دوران بچوں کو الاؤنس نہیں ملا تو غنی خان کو پڑھائی چھوڑ کر واپس آنا پڑا۔ جی، 3 سال بعد رہا ہوئے تو سرحد اور پنجاب میں داخلے پر پابندی تھی۔ اور وردھا میں کانگریس صدارت کی پیشکش بھی ٹھکرا دی۔ ہاں، کہا میں سپاہی ہوں، خدمتگار ہوں، صرف خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ساری جدوجہد، اصولوں پر ڈٹے رہنا، شدید مشکلات کے باوجود، اور عدم تشدد کا راستہ نہ چھوڑنا، یہ واقعی غیر معمولی داستان ہے۔ اور یہ دیکھنا بھی اہم ہے کہ کلکتہ میں ان کا تجربہ کیسا رہا، پھر دیہات میں، اور کیسے ان کے اصول اور جو اس وقت کی پولیٹیکل ریالٹیز تھیں وہ آپس میں ٹکرائیں۔ ہاں، کلکتہ میں تو لگتا ہے استقبال ٹھیک ٹھاک ہوا، لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں غریب بنگالی مسلمانوں کی گاؤں میں کام کرنا چاہتا ہوں، تو کتاب کہتی ہے کہ کچھ مسلم لیڈرز جیسے سہروردی تھے، انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ انہیں شاید یہ ڈر تھا کہ ان کی اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو چیلنج ملے گا۔ یہ اس وقت کی مسلم سیاست کی اندرونی کشمکش کو بھی دکھاتا ہے، مطلب قوم پرست سوچ اور جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھے ان کے درمیان۔ لیکن یہ دلچسپ ہے کہ کانگریس کے پروفیسر پرفولا چندر گھوش نے پھر ان کی مدد کی۔ بالکل، انہوں نے ہی انہیں دیہات تک پہنچنے میں مدد دی، اور وہاں جا کر باچا خان کا پیغام بہت سادہ تھا مگر بہت اثر انگیز۔
ہاں، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی پہلے تو خوشحالی تھی، آج یہ غربت کیوں ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دیا کہ وجہ غلامی ہے اور حل آزادی میں ہے۔ جی، اور اس بات نے لوگوں کو واقعی متوجہ کیا۔ ان کی میٹنگز میں پہلے 50 لوگ آئے، پھر 200، پھر تعداد بڑھتی گئی۔ مطلب لوگ تیار تھے، انہیں بس کوئی راستہ دکھانے والا چاہیے تھا۔ لیکن پھر بامبے میں ایک تقریر اور گرفتاری۔ جی، حکومت شاید الرٹ ہو گئی تھی کہ یہ بنگال میں بھی پٹھانوں کی طرح مسلمانوں کو منظم نہ کر دیں۔ تو انہیں بنگال واپس جانے سے روک دیا گیا اور سیدھا 2 سال قید۔ بالکل، یہ ایک طرح سے سچ بولنے کی، یا یوں کہیں کہ عوام کو جگانے کی سزا تھی۔ اور جیل کے حالات سابرمتی میں وہ تو بہت ہی سخت بتائے گئے ہیں۔ B کلاس قیدی تھے لیکن سلوک C کلاس والا۔ جی، سی کلاس مطلب سب سے نچلا درجہ، فرش پر سونا، کھانا انتہائی ناقص، مکمل تنہائی، اور پھر وہ شدید بیمار بھی ہوئے، انفلوئنزا ہوا، لیکن کوئی پرواہ نہیں کی گئی۔ گاندھی جی نے پھر مداخلت کی تو A کلاس ملی، لیکن مسئلے پھر بھی رہے۔ ہاں، جیسے وہ واقعہ کہ جیل انتظامیہ نے وعدہ کیا کہ پٹھان باورچی ملے گا، لیکن پنجاب حکومت نے اجازت نہیں دی، اور پھر ایک TB کا مریض بھیج دیا جسے کھانا پکانا بھی نہیں آتا تھا۔ یہ تو مطلب انتہا تھی بے حسی کی۔ یا پھر شاید جان بوجھ کر کیا گیا؟ خیر، پھر انہیں بریلی اور الموڑا جیل بھیجا گیا۔ جی، رہائی 1936 میں ہوئی، لیکن اپنے صوبہ سرحد جانے پر پابندی تھی۔ واپسی پھر 1937 کے الیکشن کے بعد ہی ممکن ہوئی۔ ہاں، اور الیکشن میں خدائی خدمت گار یعنی ان کی اپنی تحریک جیت گئی، میجورٹی ان کی تھی۔ لیکن گورنر نے حکومت ان کی نہیں بننے دی، ہے نا؟ پہلے نواب صاحبزادہ عبدالقیوم کی، جی، جو جلد ہی گر گئی۔ پھر ڈاکٹر خان صاحب، جو باچا خان کے بھائی تھے، ان کی وزارت بنی۔ انہوں نے کچھ اچھے کام کیے، جیسے پشتوں کو لازمی قرار دینا، عوام کے لیے کچھ ریلیف کے کام۔ لیکن کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ اصل پاور تو گورنر کے پاس ہی تھی۔ بالکل، یہ ایک طرح کی محدود صوبائی خود مختاری تھی۔ پھر 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو کانگریس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگی کوششوں میں ساتھ نہیں دیں گے، اور وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا۔ جی، ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت بھی مستعفی ہو گئی۔ اور یہاں ایک اور اہم نکتہ ہے۔ جنگ میں برطانیہ کی مدد کے سوال پر گاندھی جی اور باچا خان دونوں نے عدم تشدد کے اصول کی بنیاد پر کانگریس ورکنگ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا تھا، کیونکہ وہ جنگ میں کسی بھی قسم کی مدد کو تشدد کی حمایت سمجھتے تھے۔ یہ ان کے اصولوں پر سختی سے قائم رہنے کی ایک بڑی مثال ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد پھر ہندوستان چھوڑو تحریک شروع ہوئی۔ ہاں، یعنی کوئٹ انڈیا موومنٹ، انگریزوں سے ملک مکمل طور پر چھوڑنے کا مطالبہ۔ صوبہ سرحد میں بھی سول نافرمانی کی تحریک چلی۔ جی، منظم طریقے سے چلی۔ عدالتوں پر پرامن قبضے کی کوششیں ہوئیں، لیکن حکومت کا رد عمل بہت سخت تھا۔ پشاور میں خاص طور پر ڈپٹی کمشنر اسکندر مرزا کا ذکر ہے، انہوں نے تو خود لاٹھیاں برسائیں۔ جی، اور ایک خدائی خدمتگار سید اکبر ان کے تشدد سے شہید بھی ہوئے۔ یہاں تک کہ الزام ہے کہ ایک کیمپ میں کھانے میں زہر بھی ملوایا گیا۔ یہ بہت سنگین الزامات ہیں۔ باچا خان کو بھی اس دوران بار بار گرفتار کیا جاتا رہا۔ مردان مارچ کے دوران میرواز ڈھیری میں پولیس نے لاٹھی چارج کیا، اور اسی میں انسپیکٹر خوشدل خان نے ان پر حملہ کیا، جس سے ان کی 2 پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ یہ عدم تشدد کا جواب تشدد سے دیا جا رہا تھا۔ لیکن ایک اور پہلو بھی ہے، کچھ انگریز افسر مختلف بھی تھے، جیسے کرنل سمتھ کا ذکر ہے۔ ہاں، ایبٹ آباد جیل میں انہوں نے باچا خان کے ساتھ بہت عزت کا سلوک کیا۔ جب انہیں خراب کوٹری میں رکھا گیا تو کرنل سمتھ نے سپرنٹینڈنٹ کو ڈانٹا بھی، اور گورنر کو فون کر کے کہا کہ بھائی بہادر دشمنوں سے ایسا سلوک نہیں کرتے۔ یہ تضاد بڑا دلچسپ ہے کہ کچھ انگریز افسر عزت دے رہے ہیں اور کچھ مقامی اہلکار یا افسر ظلم کر رہے ہیں۔ جی، یہ اقتدار اور اصولوں کے درمیان جو کشمکش ہے اسے ظاہر کرتا ہے۔ پھر جب جاپانی فوج آگے بڑھی، برما تک پہنچ گئی، تو خدائی خدمتکاروں نے قبائلی علاقوں میں وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ہاں، تاکہ قبائل کو متحد کیا جا سکے اور انہیں انگریزوں یا جاپانیوں کے پروپیگنڈے سے بچایا جا سکے۔ گورنر نے تو اجازت نہیں دی تھی، لیکن وہ پھر بھی گئے۔ باجوڑ جانے والے وفد کو کافی مشکلات آئیں۔ پہلے مقامی خوانین نے روکا، پھر کاکا خیل میاں قبیلہ جو حکومت کا وفادار تھا، انہوں نے مارا پیٹا بھی۔ اور باجوڑ میں بادشاہ گل نے بھی مخالفت کی، کہا جاتا ہے افغان وزیر اعظم ہاشم خان کے کہنے پر۔
لیکن وفد نے براہ راست عوام سے رابطہ کیا اور اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب رہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شاید عوام میں شعور آ رہا تھا، وہ پرانی باتوں میں نہیں آ رہے تھے۔ بالکل۔ اسی دوران افغان حکومت نے حاجی محمد امین کو پشاور بھیجا، شاید توجہ ہٹانے کے لیے۔ انہوں نے برطانوی عدالتوں کے بجائے قہوہ خانوں پر چھاپے مارے، مگر لوگ سمجھ رہے تھے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ ہری پور جیل میں بھی باچا خان فارغ نہیں بیٹھے، ٹیپ بننے کا کام کرتے رہے اور جو ان پڑھ قیدی تھے ان کی تعلیم کا انتظام کیا۔ جی، اور انہوں نے وہاں ایجنسیز کے نظام پر بھی بات کی۔ یہ جو قبائلی اور آباد اضلاع کے بیچ کے علاقے تھے جہاں پولیٹیکل ایجنٹ کی مرضی چلتی تھی، کوئی قانون نہیں تھا اور لوگوں کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا تھا۔ وہ مرغیاں پالنے والا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ہاں، جب کرنل سمتھ نے دیکھا کہ مرغیاں ان کے سر پر کندھوں پر بیٹھی ہیں تو باچا خان نے کہا کہ اگر جانوروں کو محبت سے اپنا بنایا جا سکتا ہے تو انسانوں کو کیوں نہیں؟ یہ ان کے فلسفے کا نچوڑ تھا، محبت اور عدم تشدد۔ پھر 1945 آیا اور صوبائی وزارت بنانے کی بات چلی تاکہ قیدیوں کو رہا کروایا جا سکے۔ جی، باچا خان اس کے حق میں نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بغیر اختیارات کے وزارت لینے سے تحریک کو نقصان ہوگا، لیکن باقی ساتھیوں کا دباؤ تھا، خاص طور پر قیدیوں کی رہائی کے لیے۔ تو وزارت بن گئی، ڈاکٹر خان صاحب پھر وزیر اعلیٰ بنے اور قیدی رہا ہوئے۔ ہاں، اور کتاب میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ان کی وزارت اور اس سے پہلے اورنگزیب خان کی مسلم لیگ وزارت کے کاموں میں عوام کے لیے کیا فرق تھا۔ تو یہ واقعات واقعی دکھاتے ہیں کہ اصولوں پر، خاص طور پر عدم تشدد اور اتحاد جیسے اصولوں پر قائم رہنا کتنا مشکل تھا جب سیاسی حقیقتیں، اختیارات کی کمی اور ہر طرف سے مخالفتیں ہوں۔ جی، اور یہ تضاد بھی کہ کبھی دشمن نے عزت دی اور کبھی اپنوں یا اقتدار کے وفاداروں نے بہت ظلم کیا۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ طاقت، اصول اور انسانی رویے کتنے پیچیدہ ہوتے ہیں۔ آج ہم خان عبدالغفار خان کی کتاب مائی لائف اینڈ اسٹرگل کے کچھ خاص ابواب پر بات کر رہے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں الیکشنز اور ریفرنڈم والے حصے سے۔ کتاب میں ہے کہ باچا خان 1945-46 کے الیکشنز میں حصہ لینے سے پہلے ہچکچا رہے تھے۔ جی بالکل، ان کی توجہ زیادہ عوامی خدمت پر تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا نا کہ سرکاری مشینری اور آپ دیکھیں انگریز خواتین تک مسلم لیگ کے لیے مہم چلا رہی ہیں، تو پھر انہیں لگا کہ حصہ لینا ضروری ہے۔ اور الیکشن کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ مسلم لیگ نے انڈیا یا پاکستان بنا دیا تھا۔ ہاں، ہندو یا مسلم، انڈیا یا پاکستان، یہی ماحول بنا دیا گیا تھا۔ لیکن کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ پختونوں میں سیاسی شعور کافی تھا، مطلب انہیں صرف مذہب کے نام پر ورگلانا آسان نہیں تھا۔ جی، یہی وجہ تھی کہ خدائی خدمتگار جو تھے، جو ان کی عدم تشدد والی تحریک تھی، وہ سرکاری مخالفت کے باوجود بھاری اکثریت سے جیت گئی۔ اچھا، جیتنے کے بعد بھی انہوں نے فوراً وزارت نہیں بنائی، یہ دلچسپ بات ہے۔ نہیں بنائی۔ ان کا ایک مطالبہ تھا کہ بھئی جن افسران نے الیکشن میں ہمارے خلاف کام کیا ہے ان پر کوئی کارروائی تو ہو۔ خیر وہ تو نہیں ہوا، لیکن بعد میں وائس رائے نے کچھ یقین دہانیاں کرائیں تو پھر انہوں نے وزارت بنا لی۔ تو یہ الیکشن تو ہو گئے، لیکن پھر فوراً ہی 1947 کا ریفرنڈم آ گیا۔ اس پر تو باچا خان کے بہت سخت تحفظات تھے، جیسا کتاب میں لکھا ہے۔ اوہ شدید، وہ اسے صریحاً ناانصافی سمجھتے تھے۔ ان کا بنیادی سوال یہ تھا کہ باقی صوبوں کی طرح یہاں صوبائی اسمبلی کو فیصلہ کرنے کا حق کیوں نہیں دیا جا رہا؟ تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا؟ جی، بائیکاٹ کیا اور مطالبہ کیا کہ سوال انڈیا یا پاکستان نہیں بلکہ پختونستان یا پاکستان ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے وہ بات نہیں مانی گئی۔ اور کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے رویے سے بھی بہت مایوس تھے۔ بہت زیادہ۔ انہیں لگا کہ جیسے انہیں بیچ منجدھار میں چھوڑ دیا گیا ہے، اور ریفرنڈم میں دھاندلی کے الزامات کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک فوجی افسر کا حوالہ ہے جس نے خود انہیں جیل میں بتایا کہ فوجیوں سے کیسے جعلی ووٹ ڈلوائے گئے۔ یہ تو سنگین الزامات ہیں۔ اچھا، ان سیاسی واقعات کے بعد پھر جواہر لال نہرو کے فرنٹیئر دورے کا ذکر آتا ہے۔ یہ باچا خان کی دعوت پر ہوا تھا؟ جی، باچا خان نے خود انہیں بلایا تھا کہ آئیں اور قبائلی علاقوں کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن گورنر جو تھے سر اولاف کیرو، ہاں، ان کا ذکر ہے کتاب میں۔ جی، جنہیں کتاب میں خدائی خدمتگار مخالف اور لیگ کا حامی بتایا گیا ہے، انہوں نے کوشش کی کہ یہ دورہ ناکام ہو۔
وزیرستان میں باقاعدہ مخالف مظاہرے کروائے گئے۔ اور ملاکنڈ ایجنسی میں وہ پتھراؤ والا واقعہ بھی ہوا؟ ہاں، وہ تو کافی شدید تھا۔ کتاب کا الزام ہے کہ وہاں کے پولیٹیکل ایجنٹ تھے شیخ محبوب علی، انہوں نے پتھراؤ کروایا۔ اس میں باچا خان اور نہرو دونوں زخمی بھی ہوئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مخالفت کتنی منظم تھی۔ ان سیاسی کشیدگیوں کے ساتھ ساتھ کتاب میں عدم تشدد کے فلسفے پر بھی بات ہے۔ ہاں، گاندھی جی کے ساتھ ان کے گفتگو کا حوالہ بڑا دلچسپ ہے۔ ہاں، وہ والا جہاں باچا خان کہتے ہیں کہ جی پشتونوں نے عدم تشدد کو شاید ہندوستانیوں سے بھی بہتر سمجھا اور اپنایا، حالانکہ ان پر سختیاں زیادہ ہوئیں۔ اور گاندھی جی کا جواب بھی بڑا معنی خیز تھا۔ جی، گاندھی جی نے کہا کہ عدم تشدد بہادروں کا راستہ ہے اور پشتون زیادہ بہادر ہیں۔ باچا خان تو اپنے مذہب کو بھی سچائی، محبت اور خدمت ہی قرار دیتے تھے۔ پھر تقسیم ہند کا ذکر آتا ہے، پنجاب اور سرحد میں فسادات۔ کتاب میں اس کی ذمہ داری کس پر ڈالی گئی ہے؟ کتاب کا بیانیہ تو واضح طور پر مسلم لیگ پر الزام لگاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر خان صاحب، جو باچا خان کے بھائی تھے اور اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، ان کی حکومت گرانے کے لیے غیر آئینی طریقے جیسے ہنگامے اور تشدد استعمال کر رہی تھیں۔ اور جب کانگریس نے تقسیم کو مان لیا، وہ لمحہ باچا خان کے لیے کیسا تھا؟ وہ غالباً ان کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ کتاب میں ان کے وہ الفاظ ہیں جو بہت مشہور ہوئے جب انہوں نے ورکنگ کمیٹی میں کہا، آپ نے تو ہمیں بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا۔ اور مولانا آزاد نے انہیں مسلم لیگ میں شامل ہونے کا مشورہ بھی دیا تھا؟ جی، دیا تھا، لیکن باچا خان نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ لیگ کے نظریات سے، ان کے طریقوں سے بالکل متفق نہیں تھے۔ پاکستان بننے کے بعد کے حالات کے لیے کتاب میں ایک باب ہے، کیا یہ آزادی ہے؟ اس میں تو بہت تلخ تجربات لکھے ہیں۔ بہت زیادہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد پہلے 18 سالوں میں سے تقریباً 15 سال وہ جیل میں رہیں۔ ان پر الزام لگتا رہا کہ یہ پاکستان کے مخالف ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا موازنہ انگریزوں کے دور سے بھی کرتے ہیں۔ جی، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کا سلوک بعض اوقات انگریزوں سے بھی زیادہ سخت تھا۔ چارسدہ میں وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں، مسجد جاتے ہوئے نہتے خدائی خدمتگاروں پر فائرنگ ہوئی، قرآن کی بے حرمتی تک کا ذکر ہے۔ جیل کے حالات کا بھی ذکر ہے، ان کی تفصیل موجود ہے۔ آخر میں ایک باب ہے، کیا ہم نے اثر کھو دیا ہے؟ اس میں وہ مولانا آزاد کی کتاب انڈیا ونز فریڈم کے کچھ دعووں کا جواب دیتے ہیں، جیسے کانگریس فنڈز استعمال نہ کرنے کی بات۔ جی، وہ ان دعووں کو بالکل مسترد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدائی خدمتگار تحریک صرف سیاسی نہیں تھی، یہ سماجی اور روحانی بھی تھی، اور انہوں نے کبھی کانگریس سے پیسے نہیں لیے۔ اور اثر کھونے والی بات پر ان کا کیا جواب تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہمارا اثر ختم ہو گیا ہوتا تو آج بھی ہزاروں لوگ ہمارے لیے قربانیاں کیوں دے رہے ہیں، اور حکومت ہم سے اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ وہ کہتے تھے کہ آزاد الیکشن ہونے دیں، پھر پتہ چلے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ تو وہ ایک طرح سے وقت کا انتظار کر رہے تھے اپنی حمایت ثابت کرنے کے لیے۔ بالکل، اور یہ سارے تجربات، خاص طور پر جو کانگریس سے مایوسی ہوئی، پھر پاکستان بننے کے بعد جو ریاست کے ساتھ ان کے تعلقات رہے، یہ واقعی تاریخ کے وہ پہلو ہیں جن پر غور کرنا چاہیے۔ اور یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جن مسائل یا تضادات کی نشاندہی انہوں نے کی، کیا وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں؟ یقیناً، یہ ایک اہم سوال ہے جو ان کی تحریر پڑھ کر ذہن میں آتا ہے۔ خاص طور پر وہ تقریریں جو انہوں نے کابل میں کیں، جیل سے رہائی کے بعد۔ جی۔ اور اس میں جو پہلی کافی اہم بات وہ کرتے ہیں، وہ پشتون شناخت کی ہے۔ بالکل۔ وہ کہتے ہیں مارگلا سے لے کر آمو دریا تک جو بھی اس علاقے میں رہتا ہے وہ پشتون ہے۔ یعنی جغرافیائی تعریف کر رہے ہیں وہ۔ ہاں، مطلب ہزارہ ہو یا تاجک، اسے فرق نہیں پڑتا۔ یہ نسل پرستی سے بالکل الگ سوچ ہے۔ جی، یہ بہت ہی کیا کہتے ہیں منفرد نقطہ ہے ان کا۔ وہ قوم کو علاقے سے جوڑ رہے ہیں، نسل یا قبیلے سے نہیں۔ صحیح۔ اور انہوں نے امریکہ کی مثال بھی دی ہے نا کہ وہاں تو کتنے مختلف لوگ خود کو امریکی کہتے ہیں۔ اچھا، ان کا ماننا تھا کہ یہ جو تقسیم ہے پشتونوں میں، یہ انگریزوں نے ڈالی ہے، تاکہ وہ کمزور ہو۔ بالکل، اور یہیں سے وہ پشتونستان والی بات بھی جوڑتے ہیں کہ بھائی ہمارا اپنا علاقہ ہے، ہماری شناخت ہے، اور اسی شناخت کی بات سے پھر وہ جوڑتے ہیں پاکستان کی حکومت پر تنقید سے۔ جی، سخت تنقید۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے والے تو وہ لوگ تھے جو پہلے انگریزوں کے ساتھ تھے، ان کے ملازم تھے۔ ہاں، اور پالیسیاں بھی وہی چل رہی ہیں آزادی کے بعد، یہ ان کا بڑا شکوہ تھا۔
تو مطلب قربانیاں پشتونوں نے دیں آزادی کے لیے، پاکستان کے لیے، لیکن حقوق نہیں ملے۔ جی وہ کہتے تھے یہ کیسا انصاف ہے، ایک طرف آپ اسلامی ملک کا نعرہ لگاتے ہیں، دوسری طرف ان کے مطابق پشتونوں سے بھائیوں والا سلوک نہیں ہو رہا۔ کوئی مثال بھی دیتے تھے وہ اس کی؟ ہاں، وہ بتاتے تھے کہ کیسے پشتون افسروں کو نوکریوں سے نکالا گیا، اچھا۔ اور پھر جب لڑائی ہوتی تھی سرحدوں پر، جیسے رن آف کوچ، کشمیر یا باجوڑ، تو پشتونوں کو آگے بھیج دیا؟ بالکل، وہ سمجھتے تھے کہ یہ حکومت کا عدم اعتماد دکھاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات، وہ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ پشتونوں کی تحریک الجیریا وغیرہ کی طرح کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ جی، یہ بڑا اہم سوال وہ خود اٹھاتے ہیں۔ تو کیا وجہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم میں قربانی کا جذبہ نہیں ہے، مطلب وہ اجتماعی قربانی جو قوم بننے کے لیے چاہیے۔ اچھا۔ انہوں نے بیج کی مثال دی ہے کہ جیسے بیج زمین میں مل کر مر کر پودا بنتا ہے، اسی طرح قوم کو بھی ایسے لوگ چاہیے جو خود کو مٹا دیں۔ ان کے خیال میں پشتونوں میں یہ کمی تھی۔ اور کوئی وجہ؟ دوسری بڑی وجہ وہ کہتے تھے پیسے کا لالچ۔ اوہ! کہتے تھے پشتون گولی کھا لیتا ہے لیکن پیسے کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ تو آج بھی شاید سچ لگتا ہے کئی جگہوں پر۔ اچھا، پھر وہ مذہب کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں؟ جی، خاص طور پر مذہب کے غلط استعمال پر۔ وہ کہتے تھے مذہب تو انسانیت سکھانے آیا تھا، محبت، خدمت۔ صحیح۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی سناتے تھے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوں۔ اور ایمان کیا ہے؟ اپنے وطن سے محبت۔ بالکل، لیکن پھر وہ افسوس کرتے تھے کہ ہمیں ہی جو وطن کی بات کرتے ہیں کافر اور ہندو کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو تضاد ہے۔ جی، وہ پاکستان کے نعروں کا، اسلام، امن کا موازنہ کرتے تھے باجوڑ اور بلوچستان میں جو بمباری ہو رہی تھی اس سے۔ اور پوچھتے تھے کہ کیا یہ اسلام ہے؟ جی، یہی سوال تھا۔ تو آخر میں ان سب باتوں کا، ان کی تقاریر کا نچوڑ کیا تھا؟ وہ کیا مانگ رہے تھے؟ مطالبہ بہت بنیادی تھا کہ پشتونوں کو غلام نہ سمجھیں، بھائی سمجھیں، ان کے حقوق دیں۔ جی، ان کے حقوق دیں، ان کی اپنی شناخت ہو، اپنا نام ہو، جیسے دوسرے صوبوں کا ہے، پنجاب، سندھ، بنگال، بلوچستان۔ اور اگر یہ نہ مانا گیا تو کیا کوئی دھمکی بھی تھی؟ دیکھیں، وہ عدم تشدد پر تو قائم تھے، یہ وہ بار بار کہتے تھے، لیکن وہ خبردار بھی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر ہمارے حقوق نہیں دیے گئے تو پھر پشتون، اور خاص طور پر انہوں نے عورتوں کا ذکر کیا، اچھا، کہ وہ بھی مجبور ہو جائیں گی جیسے بلوچ لڑ رہے ہیں ہتھیار اٹھانے پر۔ یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی انہوں نے۔ ہندو ہو یا کوئی اور، اس کا ہاتھ پکڑنا غلط ہے۔ مطلب بقا کا سوال۔ جی، وہ پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ آؤ امن سے مسئلہ حل کرو، لیکن اگر لڑائی ہوئی تو ذمہ دار تم ہوگے۔